عامرہ عالم صاحبہ، تھینک یو سو مچ عامرہ آپا، آپ آئیں اور آپ نے ہمیں وقت دیا. آصف اقبال صاحب ہیں، اینیمیٹر ہیں، بچوں کے لیے اینیمیشن پہ کام کرتے ہیں. تو عامرہ آپا آپ سے بات شروع کرتے. اچھا، ایک پیکج کیا کانٹینٹ چل رہا ہے اور کیسے بچوں کو بالکل ہم ایسے کانٹینٹ کی طرف لا سکتے ہیں جہاں پر ان کی کریٹیوٹی میں اضافہ ہو اور کوئی ایسی وقت ان کا ضائع نہ ہو. تو یہ ذرا پیکج دیکھیے، پیکج کے بعد آتے ہیں اور گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. بچے اور ان کا انٹرنیٹ سے تعلق اب ہر گھر کی کہانی ہے، لیکن اس کہانی کا ایک دوسرا رخ بھی ہے. انٹرنیٹ پر ہر روز لاکھوں بچے ایسی ویڈیوز دیکھتے ہیں جو ان کے معصوم ذہنوں کے لیے شدید نقصان دہ ہے. آپ کے بچے کو انٹرٹین کرنے والا انٹرنیٹ کب اور کیسے ان کی شخصیت، ذہن اور زندگی کے لیے خطرہ بن سکتا ہے اور اسے کیسے روکا جائے، یہ جاننا بہت ضروری ہے. تحقیق کے مطابق 2 سال سے 13 سال تک کے بچے کہانیاں سننے میں بہت دلچسپی رکھتے ہیں. کہانیوں سے بچوں کی بہترین شخصیت سازی میں مدد ملتی ہے. کہانیاں سننے سے بچوں کا حافظہ بہتر ہوتا ہے، بچوں میں تخلیقی صلاحیتیں اجاگر ہوتی ہیں، نئی چیزیں سیکھنے اور سمجھنے کی صلاحیت بڑھتی ہے. بچے زبان کا صحیح تلفظ سیکھتے ہیں، ان کے ذخیرہ الفاظ میں اضافہ ہوتا ہے، بچوں میں کتاب دوستی اور پڑھنے کا شوق پیدا ہوتا ہے. بدقسمتی سے پاکستان میں بچوں کے لیے سٹوری ٹیلنگ پلیٹ فارم کا شدید فقدان ہے، اسی لیے پڑوسی ملک کے کارٹونز اور ویڈیوز کی بہتات ننھے ذہنوں پر خاصا برا اثر ڈال رہی ہے. بچوں کو محفوظ اور بامقصد کانٹینٹ کیسے فراہم کیا جائے، اسی پر آج رائز اینڈ شائن میں ہوگی بات. عامرہ آپا، آپ سے ہم شروع کریں گے کہ اتنے ڈیکیڈ سے آپ بچوں کے لیے کہانیاں لکھ رہی ہیں. کیا چیزیں ہیں جو مس کر رہے ہیں ہم، جس کی وجہ سے اردو لینگویج، اردو کی کہانیوں سے ہمارے بچے آج دور جا رہے ہیں؟ بہت شکریہ سروت. سب سے پہلے تو تم نے ڈیکیڈز کا ذکر کر دیا، تم نے میری عمر بتا دی. ہاں بالکل، عمر ہوا جو دکھتی ہے آپ ماشاءاللہ لگ رہے ہیں، جوان اور خوبصورت ایز آلویز ان آل دی ساڑیز دیٹ تم دونوں. اچھا، نہیں بات یہ ہے کہ میں تو بہت عرصے سے کہانیاں لکھ رہی ہوں، لیکن ہمارے یہاں جو کہانیوں کا رواج تھا پچھلے سمجھو 20-25 سال میں، نصیحتوں کی بھرمار تھی. بالکل بچوں کو اتنی نصیحت کی گئی، بچے کہانیوں سے بھاگ گئے. یعنی انٹرٹینمنٹ کم تھا، بس وہ نصیحت. ہاں، نصیحت یعنی کہ ہمارا بچہ جو ہے جب وہ صبح اٹھتا ہے تو دادا دادی یا نانا نانی کہتے ہیں تم نے سلام نہیں کیا، سلام کرو. اچھا، اس کے بعد اما ابا کہتے ہیں ناشتہ نہیں کرو گے تو کمزور ہو جاؤ گے، ناشتہ کرو. اسکول جاتا ہے تو ٹیچر کہتی ہیں پڑھائی نہیں کرو گے کمزور ہو جاؤ گے، پیچھے رہ جاؤ گے، پڑھائی کرو. شام میں بیچارہ جب گھر آتا ہے تھکا آ رہا تو ایک مولوی صاحب آ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں پڑھو گے تو سزا ملے گی. وہ بیچارہ ابھی سے سزا کے لیے تیار ہو گیا ہے. اس کے بعد شام ہوئی تو اس نے کتاب کھولی، چلو کوئی کہانی پڑھ لوں، اس میں بھی نصیحت. تو نصیحتوں کی بھرمار ہے ہمارے یہاں. صحیح، بجائے اس کے کہ ہم بچے کو کچھ سکھائیں. کہانی دیکھو، اگر بچہ گر جائے، اس کے گھٹنے میں چوٹ لگ جائے، وہ رو رہا ہے، آپ ایک دفعہ اسے جا کہیں پتا ہے ایک دفعہ کیا ہوا، وہ اپنا گھٹنا پہنچے گا اور ایسے کر کے آپ کو دیکھے گا کہ کیا ہوا. اچھا، کیسے اس کا تھوڑا سا اگر ہم یعنی کیسے نصیحت سے ہم عمل پہ کیسے میں بتاؤں تمہیں ایسے کہ آپ وہ بات سکھائیے بچے کو جو اس کو آلریڈی آتی ہے. کیونکہ دیکھو اردو جو ہے نا، ہم نے بچوں کے لیے طاق میں رکھ دی ہے. اردو میں بچوں کا انٹرسٹ نہیں رہا ہے، تو ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم اس کے لیے مزید مشکل کر دی ہے اردو، بجائے اس کے اس کو آسان کریں. تو جو میں نے کیا وہ تو یہ تھا کہ ہماری تصویریں بہت خوبصورت تھیں اور ہیں، اور ہمارے میگزین جو ہیں تصویریں بہت اچھی ہیں، موضوع بہت اچھے ہیں. اب جیسے کہ یہ ہے ایک فار ایگزامپل، ایک ہے شرماتا جاتا، بہت سے بچے شرماتا جاتا. اسی طرح سے ایک اور دکھاؤں کو، کھٹے میٹھے فالسے. ہر بچوں کو فالسے جی ہر بچوں کو اچھے لگتے ہیں، لیکن اس کھٹے میٹھے فالسے کے ذریعے میں نے 5 سینسز سکھائے تھے کہ کس طرح سے بچے اس کہانی کو پڑھیں اور 5 سینسز کے بارے میں سیکھیں. پھر اس کے بعد ٹیچر اس کو 6 سینس کے بارے میں بتائے گی. صحیح. دین پھر بچے اپنی کہانی سنائیں گے. ہاں
ایک دفعہ یہ ہوا یعنی وہ طریقہ کار کیا ہے کہ جس کے ذریعے آپ بچوں کو انکریج بھی کریں اور موٹیویٹ کریں. اچھا اس کے علاوہ یہ جیسے کہ جو بچے پہ گزرتی ہے وہ کہانی میں ہونا چاہیے. فار ایگزامپل میری یہ کہانی ہے کہ جب غصہ مجھ کو آتا ہے اور رونے کو دل چاہتا ہے, ہر شخص برا بن جاتا ہے, ہر چیز سے دل بھر جاتا ہے, امی سے بات نہیں کرتا, ابو کی بات نہیں سنتا, بستر میں گھس جاتا ہوں, یوں سب سے روٹ سا جاتا ہوں. کچھ دیر یوں ہی لیٹے لیٹے غصہ ٹھنڈا ہوتے ہوتے میں جھانک کے باہر دیکھتا ہوں کہ امی کو میں یاد بھی ہوں. یہ سب ہوتا ہے نا, بالکل ہوتا ہے. کیا میز پہ کھانا رکھا بھی ہے, کیا مزے کا سالن بچا بھی ہے. میں تو غصے میں نکال دیا. جھوٹ موٹ کے غصے سے جاتا ہوں روٹھے چہرے سے, میں چھپ کے باہر جاتا ہوں, کھانا سب کھا جاتا ہوں, دوڑ کے باہر اندر آتا ہوں, منہ ڈھک کے میں سو جاتا ہوں. دس از دا ٹرو اسٹوری آف اے چائلڈ. بھائی عامرہ آپا اتنی خوبصورت آپ نے جو کہانی کی ہے, کیا اس کو ہم اینیمیٹ کر سکیں؟ اینیمیشن پروڈیوسر اینڈ ڈائریکٹر ہے آپ, تو اس کو کیسے, یعنی آپ دیکھیں دنیا بھر میں یہ سپر مین, اسپائڈر مین, بیٹ مین انسپائر کرنے کے لیے بچوں کو ہیروز, آپ نے بھی بہت سے ہیروز بنائے, ہم نے دیکھا کیمپینز آپ نے لانچ کیے اس طرح کی, تو اسی کہانی کو اگر لے لیں تو ایک سپر ہیرو اس سے نکل کے آ جائے گا. جی بالکل, مطلب یہ بہت بڑی اپرچونٹی ہے اور ایسا ہی ہوتا ہے. انفارچونیٹلی ہمارے یہاں بچوں کا کانٹینٹ میرا خیال ہے کہ کئی ڈیکیڈز ہو چکے ہیں کہ کوئی بچوں کا کوئی ٹی وی پہ کوئی کانٹینٹ نہیں آیا. مطلب آخری آئی کین کال تو شاید اینک والا جن تھا. اس کے بعد اچھے دوست ہے ایک بلال مقصود کہہ رہے ہیں, اچھے دوست, پکے دوست, بٹ ایک نیشنل لیول پہ آپ جو بات کریں بالکل آپ ویری ریسنٹ. پرابلم یہ ہے کہ ہمارے یہاں کوئی بھی چینل بچوں کا کوئی بھی پروگرام اب نہیں کرتا. پہلے صرف پی ٹی وی کی حد تک ہوتا تھا, اس کے بعد سے نہیں ہوا. کیوں ایسا ہے؟ آئی ڈونٹ نو, مے بی انٹرسٹ نہیں ہے کسی کا, بیکاز وی ٹرائیڈ اے لاٹ. ہم نے بہت سارے چینل سے بات کی, اس زمانے میں بھی کی جب سارے چینلز ایک دم سے آئے تھے. اور کیونکہ دیکھیں ہماری اینیمیشن انڈسٹری آگے نہیں بڑھ سکتی جب تک لوکل کنزمپشن نہ ہو کانٹینٹ کی. اور بچوں کی ہماری ایک آئی ڈونٹ نو 40-50% پاپولیشن ہے ہمارے یہاں جو کہ انڈر 20 یا 22 ہے, اور ہمارے پاس کوئی کانٹینٹ نہیں ہے. جیسے انہوں نے کہا ایگزیکٹلی آئی ایگری, جیسے بکس پہ پرابلم ہے, اسٹوریز پہ پرابلم ہے, اسی طرح سے اینیمیٹڈ کانٹینٹ پہ بھی. اینیمیٹڈ کیا مطلب کسی بھی قسم کا کانٹینٹ. ہم نے جتنا کام کیا ہے موسٹلی آئی مین وی پروڈیوس تھاؤزنڈز آف منٹس آف اینیمیشن, لیکن وہ سب ہم نے باہر کے کلائنٹس کے لیے کیا ہے. مطلب دنیا میں ہو رہا ہے فار کارٹون نیٹ ورک, ہم نے کوئی 1000 منٹ سے زیادہ اینیمیشن پروڈیوس کی ہے. ہم نے برانڈس کے لیے کانٹینٹ کریٹ کیا, لائک کمانڈر سیف گارڈ یا ڈیٹول واریر یا اس طرح کے شوز. بٹ وہ سارے ایک برانڈ فوکسڈ کانٹینٹ تھا جس میں بچوں. کتنی انفارچونیٹ بات ہے کہ ہمارے یہاں اتنے کریٹو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, رائٹرز بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن وہ باہر کے لیے کام کر رہے ہیں. اچھا میں اس سے ایک سٹیپ آگے بڑھ کے بات کروں گا کہ دیکھیں یہ تو ایک بزنس پرسپیکٹو سے دیکھیں تو ٹھیک ہے, ارننگ ہر جگہ ہوتی ہے اور آپ, لیکن یہ تو ایک آگے بڑھ کے بات یہ ہے کہ آپ سوسائٹی کے لیے کرنے کی ضرورت ہے. یعنی نوبل کاز بھی ہے کہ بچوں کو آپ کے would it be safe to say that platforms نہیں ہیں ہمارے پاس, because writers, animators, directors تو ہیں مگر پلیٹفارمز نہیں ہیں لوگ. میں ذرا حکومتی سطح کی طرف بھی اس کو لے کے جانا چاہ رہا ہوں کہ یہ ایسا کاز ہے نا کہ وہی بچے آگے ملک کی باغ دوڑ سنبھالنی ہے, آپ ان کے لیے کیا کر رہے ہیں, کیا فیوچر بنا رہے ہیں, تو اس پر ذرا سی روشنی ڈالیں. اس کا جواب میں دوں. جی بالکل. وہ بیچارے بھاگ دوڑ نہیں سنبھال رہے ہیں, وہ باہر چلے جائیں گے. وہ باہر چلے گئے, وہ باہر چلے جائیں گے کیونکہ ان کے لیے یہاں پہ کوئی مواقع نہیں ہے. بالکل ایسے بہت ساری ہے, اور یہ سب کیا دھرا ہمارا اپنا ہے. بالکل ایسے ہم کسی اور کو بلیم نہیں کریں گے. وہ تو وہ فالو کر رہے ہیں, انہوں نے کہا ان کی مرضی نہیں ہے, یہ عوام ہے, وہ چاہتے ہی نہیں ہے دیکھنا, اس کو بھیڑ چال میں لگا دو, ہم لگ گئے, تو ساری غلطی تو ہماری طرف سے. بالکل ایسے ہی ہے. بالکل. تو ریسنٹلی گورنمنٹ نے بہت اچھے انیشیٹو لیے ہیں اس وقت, مطلب وہ دوسرے پرسپیکٹو سے ہیں, وہ ہیں ٹریننگ کے لیے, اینیمیٹرز کی یا گیمنگ آرٹسٹ کی ٹریننگ کے لیے. سو ابھی گورنمنٹ نے ایک بہت بڑا پروجیکٹ لانچ کیا ہے ٹو ٹرین 10,000 اینیمیٹرز اور گیمرز گیم ڈیولپمنٹ کی ڈومین. جی, اور اٹس اباؤٹ ٹو اسٹارٹ, آئی تھنک نیکسٹ 6 months میں اسٹارٹ ہو جائے گا ان کراچی اینڈ لاہور. سو یہ ایک بہت بڑا گورنمنٹ کی طرف سے انیشیٹو ہے جس پہ
خاص طور پہ پاشا نے جو کہ ہماری ایک انڈسٹری کی وہ ہے آرگنائزیشن ہے, انہوں نے کافی کام کیا ہے اس پہ اوور دا ایئرس اور وہ اپروو ہوا اور اب وہ شروع ہونے والا ہے ود ان آئی تھنک نیکسٹ 6 months. ٹھیک ہے. پرابلم یہ ہے کہ ہماری لوکل کنزمپشن نہیں ہے. اسٹوریز بہت ہیں, لوگ میں بہت سارے ایسے کریٹو لوگ ہیں ہماری انڈسٹری میں جو لکھتے ہیں, ڈیزائن کرتے ہیں, لائک ہر جو اسٹوریز ہیں, لیکن وہ اسٹوریز اور وہی اسٹوریز ہیں جو بیسیکلی ہماری لوکلائز اینیمیشن کانٹینٹ بن سکتا ہے. بٹ پرابلم یہ ہے کہ وہ چلے گا کہاں تھا. اونلی تھنگ از کہ ایگزیکٹلی یا تو آپ یوٹیوب پہ ڈالیں, دیٹس اس پہ ریونیو اسٹریم از کوشچنیبل ہو جاتی ہے. حالانکہ ہمارے پاس آئی ڈونٹ نو کتنے چینل ہیں, انٹرٹینمنٹ چینل کوئی 8, 10, 12 تو ہوں گے, چلتے بھی ہیں سارے, ویورشپ بھی ہے, بٹ کسی پہ بھی کوئی 15 منٹ, 20 منٹ, آدھے گھنٹے کا, 1 گھنٹے کا کوئی بچوں کی پروگرامنگ نہیں ہے. سو اگر وہ شروع ہو جائے, کیا ہمیں یا گورنمنٹ سطح پہ یا اپنے کارپوریٹس کو یہ پش کرنا چاہیے کہ کیونکہ ہمارا بچہ جب دیکھتا ہے اپنا لیپ ٹاپ تو وہ باہر کا کانٹینٹ دیکھ رہا ہے, کہانیاں وہی ہے, جیسے ہمارا آپا نے کہا کہ میں انگلش کی کہانیوں کو, انگلش کی چیزوں کو اردو میں کنورٹ کر کے بچوں کی طرف دے, تو نہیں کہانیاں کنورٹ نہیں کریں, میں کانسیپٹ جو ہم نے سیکھے ہیں جی ان کو وہ کنورٹ کریں. میں آپ کو بڑی اچھی اگزامپل دیتا ہوں, آپ کا کوشچن بہت اچھا ہے. دیکھیں بچے دیکھنا چاہتے ہیں, آف کورس دیکھنا, اس کی میں ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں. ایک یوٹیوب پہ چینل ہے آئی گیس کڈس لینڈ کے نام سے, پاکستانی چینل ہے, اور اس کی ویورشپ کو لاسٹ ویک میں نے دیکھا تھا 2 بلین سے اوپر ہے. بالکل. سو ایک لوکل چینل جس اینیمیٹڈ کانٹینٹ ہوتا ہے یوٹیوب پہ ہے تو 2 بلین سے اوپر کی اس کی ویورشپ ہے. اس کا مطلب ہے کہ بچے جاتے ہیں, بچے دیکھتے ہیں اور بچوں کا انٹرسٹ ہے. اٹس جسٹ کہ ہم انہیں کانٹینٹ پرووائڈ نہیں کر رہے. سو اب وہ ان کی مجبوری ہو جاتی ہے پھر کہ وہ کارٹون نیٹ ورک پہ جائیں یا وہ ڈزنی پہ جائیں یا وہ کسی اور چینل کے اوپر جائیں یا یوٹیوب کے اوپر دیکھیں. آپا آپ بتائیے گا کہ یہ جو ہم یعنی کولیبریشن دونوں کی, کیا آپ اس میں بھی کئی فقدان دیکھتی ہیں کہ آپ رائٹر بہت اچھی ہے, یہ اینیمیٹر بہت اچھے ہیں, لیکن آپ کو کوئی میوچل پلیٹ فارم ایسا نہیں مل رہا ہے کہ مل کر کوئی ایسے کیریکٹرز بنا دیا جائے جو ہاؤس ہولڈ بن جائے, بچے ان کو دیکھیں اور آئیڈیلائز کریں؟ دیکھو جہاں تک زبان سے کہنے کی بات ہے, میں جانے کتنے لوگوں سے یہ بات کہہ چکی ہوں, لیکن میرے خیال سے اس میں شاید کوئی پروفٹ نہیں ہے شاید. تو اور لوگوں کو ہر چیز میں بہرحال بہت ضرورت ہے پیسے کی, مجھے بھی ہے. جیسے میں آپ کو ایک مثال دوں, مجھے بہت سے اسکولز بلاتے ہیں جو کہ کروڑوں کما رہے ہیں. بالکل. تو میں ان اسکولوں, میں غریب اسکولوں سے نہیں بات کرتی, ان کے پاس تو میں چلی جاتی ہوں. کوئی بڑے اسکول بلاتے ہیں تو سوائے ایک آدھ کے, ان کا نام نہیں لوں گی, بہت اچھے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں کہتی ہوں میں ضرور آؤں گی آپ کے یہاں, پیمنٹس کس طرح سے ہوتے ہیں؟ نہیں میڈم پیمنٹس تو نہیں ہوتے ہیں. میں نے کہا پھر آپ تنخواہ لیتی ہیں نا, آپ کے پرنسپل دے رہی ہیں نا, اسکول کما رہا ہے نا, میں بھی فیس لیتے ہیں, اسی کے لیے آ رہی ہوں نا, آپ مجھے کیوں نہیں دیں گے؟ پھر میں کیوں لکھوں گی کہانی؟ یہ بتائیے کہانی کار کیوں کم ہو گئے؟ اسی لیے ہو گئے کہ دے ڈونٹ پے. ایون ایک بڑے پبلشر ہیں, وہ مجھ سے کہانیاں مانگی, میں نے دے دی, اور میں نے کہا کہ پیمنٹس کیا ہوتے ہیں, تو انہوں نے کہا آپ امیجن کرو کہ 3000 پر اسٹوری. تو میں نے کہا میری 40 سال کی محنت غارت کر دی آپ نے. صحیح بات ہے, میں آپ کو مفت دے رہی ہوں. اور جو آپ نے کہا کہ ہم خود ہی اپنے آپ کو وہ نہیں کر پا رہے. تھینک یو سو مچ. ہمارے پاس وقت کی تھوڑی قلت ہے, لیکن ہم آپ سے اس پہ ان ٹچ رہیں گے اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بھی ہم بات کرتے رہیں گے.